मामलात कुछ आपस में जुड़े हैं, ज़ाहिर है ख़ित्ते के ममालिक हैं बांग्लादेश और पाकिस्तान भी। आर्मी चीफ़ ने जो गुफ्तगू की आज एक मशाइख उलमा मशाइख कॉन्फ्रेंस थी, उससे कन्वेंशन, उससे बात करते हुए उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में किसी ने इंतशार की कोशिश की तो हम उसके आगे खड़े होंगे। रियासत की अहमियत अगर समझनी है तो इराक़, शाम और लीबिया से पूछें। और जो ये कहते थे कि हमने दो कौमी नज़रिए को खलीज बंगाल में डुबो दिया, वो आज कहाँ हैं? इंदिरा गांधी साहिबा की तरफ शायद इशारा कर रहे हैं। यहाँ पर जो एक कनेक्टेड क्वेश्चन है वो बांग्लादेश की सिचुएशन से मुतालिक ये है कि इंडिया बहुत शोर मचा रहा है कि वहाँ की तब्दीली में पाकिस्तान का किरदार है, अमेरिका का किरदार है, चाइना का किरदार है। वाकई देखिए, जो पहली बात है, चीफ़ ने जो बात की है, 3 पॉइंट्स आपने रेज़ किए, मैं समझता हूँ 2 रेलेवेंट है, तीसरा का कोई रेलेवेंस नहीं है। सर्टनली आई डोंट थिंक इट्स इम्पॉर्टेंट। पहला पॉइंट ये है कि जी वी विल नॉट स्टैंड बाय एंड अलाउ अनार्की। ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड खान साहब की तरफ इशारा है कि आपने एक दफ़ा कोशिश की है तो फिर ना करिएगा। नंबर 1, क्योंकि जो अनार्की है दैट इज़ व्हाट इज़ इन इंटरेस्ट ऑफ खान साहब कि लड़ाई झगड़े शुरू हों, चिंगारियाँ लगे, आग लगे एंड सो ऑन। तो ये दे सेइंग कि वी विल स्टैंड फर्मली अगेंस्ट इट। तो ये अगेन इट्स अ मैसेज फॉर इमरान खान और वो लोग जो समझते हैं कि इंतशार फैलाने के साथ गवर्नमेंट कमज़ोर हो जाएगी और तब्दीली आ सकती है। तो दिस इज़ अ मैसेज फॉर देम कि वी स्टैंड फर्म। इसका तल्लुक वही है जो मैंने आपसे कहा था, एब्सोल्युटली नॉट। इस रीस्टेटिंग, आर्मी चीफ ने खुद कह दिया जो मैंने आपसे पहले कहा था कि उन्होंने ये पैगाम दिया, अब उन्होंने ओपनली कह दिया। ठीक है, चीफ का कहना और डीजी आईएसपीआर का कहना में फिर भी फ़र्क होता है। तो क्योंकि खान साहब ने डीजी आईएसपीआर का तो थोड़ा सा डिसमिस कर दिया ना, अब करके देखें ना डिसमिस इसको, पहली बात। दूसरी बात ये कि उन्होंने कहा कि जो लोग कहते थे 2 नेशन थ्योरी वाली बात जो बांग्लादेश में हुआ है, इट्स नॉट एन रीअफर्मेशन ऑफ सपोर्ट फॉर पाकिस्तान और फॉर इस्लाम। कोई तल्लुक नहीं है, इट्स एन इंटरनल थिंग। और बांग्लादेश इस्लाम की तरफ या इस्लामिज़म की तरफ नहीं जाएगा, इट विल रिमेन अ सेक्युलर स्टेट। ये मैं प्रिडिक्ट कर रहा हूँ आपसे। और मेरा ख्याल है ये बात इसका कोई तल्लुक नहीं है विद 2 नेशन थ्योरी। बाकी ये तीसरी बात जो ये है कि इराक, शाम, लीबिया, वो बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिकॉज वो ये इशारा ये कर रहे हैं कि जब रियासत ब्रेक डाउन कर जाती है तो जिस किस्म का इंतशार होता है फिर उसके अंदर सारा मुल्क, सारी कौम, सारी रियासत सफ़र करती है और सिविल वॉर हो जाती है और किसी के फ़ायदा नहीं है उसके अंदर। एंड सो देयरफॉर बिल्कुल ये सोचिए भी ना कि हम ये इसको उधर जाने देंगे। अच्छा। तो हम मीनिंग विल क्रैक डाउन। और उन्होंने मतलब है कि और भी कुछ बातें कल डीजी आईएसपीआर ने भी कही थी जी, इन्होंने तो वो बात नहीं कही, मगर इशारा यही है कि ये जो बलूचिस्तान वगैरह में हो रहा है इसके अंदर फॉरेन इंटरवेंशन है। उन्होंने तो बड़ी क्लियरली बलोच ऑर्गेनाइजेशंस को कह दिया कि दीज आर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस। और वो ये जो ह्यूमन राइट्स वाले जो बात करते हैं उन्होंने रिजेक्ट कर दिया इस बात को कि इट्स नॉट अबाउट ह्यूमन राइट्स। तो ये इस किस्म के फ़ौज के अंदर सोच है कि इसमें मदाखलत है और ये आप इसको ह्यूमन राइट्स इशू समझते हैं। वी कंसिडर इट एन एक्ट ऑफ टेररिज्म एंड सबवर्जन। इसलिए वी आर गोइंग टू कंटिन्यू टू टेक अ हार्ड लाइन। तो ये बिल्कुल पैगाम स्ट्रेट फॉरवर्ड सा है। सो लास्ट में ये कि जी अमेरिका और पाकिस्तान की एजेंसी का किरदार, इंडिया जो है इसका बहुत बड़ा लॉस हो गया। इंडिया के लॉसेस बढ़ते जा रहे हैं इस रीजन के अंदर। पहले वो सिर्फ पाकिस्तान के साथ झगड़ा था और उसके बाद 62 में चाइना के साथ झगड़ा शुरू हो गया। उसके बाद फिर उन्होंने कोशिश की कि ये सारी रीजन के अंदर हावी हो जाए। इसीलिए एम्परर बनने की कोशिश कर रहे थे नरेंद्र मोदी साहब, सबको बुला रहे थे अपने इनॉग्रेशन के अंदर। वो दिन और आज का दिन कि इंडिया हैज़ ओरिजिनली लॉस्ट पाकिस्तान ने कहा जाओ जाके वो गिड्डी उड़ाओ, नहीं मानते बात हुए। 1962 में चाइना के साथ लड़ाई हुई, उसके बाद भी झगड़े रहे हैं, चाइना के साथ भी अच्छे रिलेशन नहीं है। तीसरी चीज़ ये थी कि बांग्लादेश के बाद क्योंकि उन्होंने मदद की थी तो इंडिया का बहुत बड़ा इम्प्रिंट बांग्लादेश में था और बढ़ता जा रहा था। यहाँ तक कि बांग्लादेश 10 साल के बाद, 15 साल के बाद वहाँ ये आवाज़ उठती शुरू हो गई कि हम तो इंडिया की कोट अनकोट वैसल स्टेट बनते जा रहे हैं। अवामी लीग जो है वो बड़ी क्लोज है टू इंडिया। खालदा ज़िया वाज नॉट। खालदा ज़िया के ऊपर इल्ज़ाम यह था कि यू आर वेरी प्रो पाकिस्तान। तो खालदा ज़िया को तो इन्होंने जेल में डाला हुआ है और उसकी पार्टी को उड़ा के रख दिया। तो ये दिस वाज सीन टू बी एन इंडियन आउटपोस्ट। तो अब इंडिया हैज़ लॉस्ट बांग्लादेश। तो ये बहुत बड़ी धचका है इंडिया को कि इंडिया की सारी बांग्लादेश पॉलिसी जो थी फेल हो गई, वो फेल हो गई। अब सवाल ही पैदा नहीं होता जिस किस्म की बातें यहाँ हुई हैं कि बांग्लादेश विल एवर बी प्रो इंडिया अगेन। ये बिल्कुल नहीं होगा। अब जो नई हुकूमत आएगी वहाँ, ये कल हम डिस्कस कर लेंगे कि वो किस किस्म का उनकी फॉरेन पॉलिसी होगी और क्या उनके तल्लुकात होंगे। आई थिंक देयर तल्लुकात विद पाकिस्तान विल बी बेटर, विद इंडिया विल नॉट बी गुड एंड आई डोंट थिंक दे विल लीन टुवर्ड्स वन और द अदर। तीसरी चीज़ ये कि अमेरिका बड़ा परेशान था, जैसे इंडिया परेशान था। इंडिया अब परेशान है, उस वक्त नहीं था, मगर इंडिया बड़ा परेशान था कि हसीना ने चाइना के साथ
بات چیت شروع کر دی تھی. اچھا. اور وہاں ایک بہت امپورٹنٹ ریل لائن کی اجازت دے دی تھی چائنیز کو, جس کے ساتھ انڈیا بھی اور امریکہ بھی بڑے اپسیٹ تھے. اور وہاں بھی امریکہ کے اندر بھی یہ بات چھڑی ہو رہی ہے کہ کیا ڈونلڈ لو نے وہاں بھی کوئی رجیم چینج کا کچھ کوشش کی ہے کہ نہیں کی, کیونکہ دیکھیے امریکہ از ویری سینسٹیو اباؤٹ چائنا. جو بھی چائنا کے قریب جاتا ہے امریکہ ٹائٹ کر دیتا ہے. تو اسی لیے اب یہ خان صاحب ادھر ادھر گھوم رہے تھے, پھر رہے تھے, تو امریکہ نے کہا کہ ہمیں نہیں پسند یہ بندہ. تو اب جو رجیم چینج کرنے والے تو خان صاحب خود ہیں, اس قسم کی جو انہوں نے باتیں کی یہاں اور جو کام کیا, مگر امریکہ نے اپنی ڈسپلیجر تو شو کر دیا تھا. اسی طریقے سے وہاں بھی کیا ہوگا, ڈسپلیجر شو کیا ہوگا, مگر وہ ڈائریکٹ انٹرونشن نہیں. میں آپ کو بتاؤں امریکہ انٹروین کیسے کرتا ہے. جاتے 1977 میں امریکہ نے بہت سارا پیسہ لگایا تھا یہاں PNA کے موومنٹ کو سپورٹ کرنے کے لیے, بھٹو کی چھٹی کرانے کے لیے. اسی لیے بہت سے اس کے اوپر ایویڈنس ہے اس کی کہ پیسہ لگانے کے ساتھ پروٹیسٹ موومنٹس بڑھتے ہیں. میرا خیال ہے یہاں بھی شاید انہوں نے کوئی تھوڑا بہت لگایا ہوگا, مگر اور اسی کی وجہ سے کہ زیادہ چائنا کے قریب جانے کی اتنی زیادہ ضرورت نہیں ہے, تھوڑا سا نیوٹرلی رہیں تو بہتر ہے. تو میں یہ بٹ اس کی کوئی ایویڈنس نہیں ہے, مگر ڈونلڈ لو کی ریپوٹیشن اتنی اچھی نہیں ہے تو اس لیے بھی الزام یہ لگنے شروع ہو گئے. ٹھیک ہے, چلیں بہت سے حوالے آپ نے دے دیے. پاکستان کا کوئی رول نہیں ہے, ہمیشہ بوگی بناتا ہے پاکستان پاکستان پاکستان, اس کے ساتھ پاکستان کی ISI کی اہمیت بڑھتی ہے, اور مگر میرا خیال ہے پاکستان کا کوئی رول نہیں ہے وہاں. بھارت میں تو کوئی پٹاخہ بھی چلا ہے پاکستان پہ ڈال دو, کبوتر جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں پاکستان کی ISI نے کبوتر بھیجے. بہرحال اب جو بھی ہو گیا اس میں انڈین فارن پالیسی کے لیے بھی بہت سے اشارے ہیں, وہاں سے بھی بہت سی ایسی خبریں آ رہی ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ انڈیا ہیز لاسٹ نیپال, انڈیا از لوزنگ سری لنکا, انڈیا از لاسٹ بنگلہ دیش, اب صرف بھوٹان رہ گیا اور مالدیوز بھی چھوڑ گئے. انہوں نے بھی کہا آپ نے لوگ یہاں آئے ہوئے ہیں سیکورٹی کے لیے نکال کے لے جائیں. تو انڈیا ساری ساؤتھ ایشیا پالیسیز ان ٹیٹرز. سو مینی لیسنس ٹو لرن, سیکھنے کو ہے بہت سے سبق کوئی سیکھنا چاہے, اور کیس اسٹڈی بھی آپ کو بہت سی مل گئی. پاکستان میں بہت انٹرسٹ سے دیکھا گیا 5 اگست کے واقعے کو جو بنگلہ دیش میں پیش آیا, جہاں پر ایک اسٹوڈنٹ لیڈر نے اپنے مطالبات منوائے اور ایک ایسی وزیر اعظم جو بڑے عرصے سے برسر اقتدار تھی ان کو ملک سے بھاگنے پر مجبور کر دیا. پھر وہاں پر فوج کے سربراہ نے انیشیلی کہا کہ میں لیڈ کروں گا, اس اسٹوڈنٹ لیڈر نے کہا نہیں یہ نہیں ہوگا. اور محمد یونس صاحب جو اکانومسٹ ہیں ایک بڑے اور ملک سے باہر تھے, وہ سرو کر رہے تھے کسی نوبل laureate, تو ان کو بلایا گیا اور انہوں نے آ کے اب پوری وزیر اعظم کا عہدہ سنبھال دیا. بس کوشچن اس کہ یہ کیسے ہوا, اتنی مضبوط گرفت ایک خاتون وزیر اعظم کی, اپوزیشن کو انہوں نے جیل میں ڈالا ہوا تھا, گورننس کے اچھے سٹیٹس تھے, سب بہت اچھا جا رہا تھا, یکدم کیا ہوا سیٹ صاحب؟ ہاں دیکھیے یہ وہی چنگاری والی بات ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ 15 سال یہ جو ہوتا ہے نا, 10 سال کے بعد عوام بے چین ہو جاتی ہے, نئی جنریشن آ جاتی ہے. یہ ڈکٹیٹرز جو ہوتے ہیں ان کو اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ 10 سال کے بعد شروع میں جب وہ آتے ہیں تو ایک کیوس اور کیوٹک سچویشن ہوتی ہے جس کو وہ ختم کرنے کے لیے, اسٹیبلٹی لانے کے لیے آتے ہیں, اور عوام ان کے ساتھ چلتی ہے یا اپوز نہیں کرتی. وہ گراف چلتا ہے ان کا. پھر ایک سٹیج آتی ہے 5 6 7 کے بعد, کیونکہ 5 سال کے بعد پھر رہنا ہوتا ہے, تو الیکشن کو رگ کرنا. پہلا الیکشن جیت کے آتے ہیں صحیح, دوسرا الیکشن رگ کر کے بیٹھتے ہیں, مگر وہ پھر ان کے سایہ ایک اس کا ان کے اوپر ہوتا ہے. تو اگلے 10 سال تک تو کھینچ جاتے ہیں. تیسری بار وہ پھر میسو ریگنگ کرنی پڑتی ہے اور بہت ریپریشن کرنی پڑتی ہے, کیونکہ اس وقت تک لوگ اب کہہ رہے ہوتے ہیں اب جاؤ. اچھا. تو یہ 15 سال ہو چکے تھے, اور جو آخری الیکشن ہے اتنی میسو ریگنگ کی کہ وہ اب سبھی کو اس بات کا پتہ تھا. تو اس لیے ایک تو یہ ایشو تھا کہ وہ گراف جو تھا لاجکلی وہ گراف گرنا شروع ہو چکا تھا. دوسری بات یہ تھی کہ وہاں بھی نوجوان طبقہ, اب یہ نئی جنریشن آ گئی ہے نا, 15 سال وہ رہے ہیں. تو جب یہ الیکشن انہوں نے پہلی الیکشن جیتی تھی تو اس وقت یہ اسٹوڈنٹس 3 4 سال 5 سال 6 سال کے تھے, اب وہ 18 19 20 سال کے ہو گئے. تو انہوں نے تو سب کچھ دیکھا ہے. اور انہوں نے کیا دیکھا, انہوں نے جو آخری 5 سال میں جو دیکھا ہے وہ 3 چیزیں دیکھی. ایک انہوں نے یہ دیکھا کہ تعلیم ان کو مل گئی, 70% مڈل کلاس جو بنگلہ دیش کی ہے وہ تعلیم یافتہ ہے, ان لائک پاکستان. یہاں ہماری تو 40 سے بھی زیادہ نہیں ہے مڈل کلاس تعلیم یافتہ. وہاں 70% تعلیم یافتہ. جتنا زیادہ تعلیم یافتہ ہو اتنا زیادہ شعور ہوتا ہے, اور سوچ ہوتی ہے, سیاسی شعور. دوسری چیز یہ ہے کہ اسٹوڈنٹ یونین کی طرف بھی تو آئیں. سوری, اسٹوڈنٹ یونین کی طرف بھی تو آئیں. اب اسٹوڈنٹ یونینز وہ چلیں وہ بات کرتے ہیں اسٹوڈنٹ یونینز کی. وہاں تو اس نوجوان طبقے نے دیکھا یہ کہ ان کو ملازمتیں نہیں مل رہی. تعلیم بھی ہو گئی, کوالیفیکیشنز بھی ہو گئی, مگر ملازمتیں جو ہیں وہ نہیں مل رہی. پاپولیشن تو اتنی نہیں بڑی مگر ملازمتیں نہیں مل گئی, اور ان کا جو پول ہے آف ان امپلائڈ
اور مڈل کلاس وہ بڑھتا جا رہا تھا. جی. حالانکہ ایک طرف یہ کہا جا رہا تھا کہ بڑی ترقی ہو رہی ہے, جی. دوسری طرف یہ تھی کہ ان کو ملازمتیں نہیں مل رہی تھی. ہو کیا رہا تھا؟ ریئیکشن یہ تھا کہ گورنمنٹ نے, عوامی لیگ گورنمنٹ نے, حسینہ نے کیا ہے کہ ایک ایسا قانون بنایا تھا جس کا مطلب یہ تھا اپنی پارٹی کو اور اپنے پارٹی کے لوگوں کو مضبوط کرنا اور ان کی سہولتیں انکریز کرنی, مگر ایکسکیوز یہ تھا کہ ہم یہ کوٹا سسٹم جو ہم لے کے آئے ہیں گورنمنٹ کے اندر ملازمتوں کا, اس کا تعلق ہے لبریشن کے ساتھ. اچھا. کہ جن لوگوں نے, جن فیملیز نے قربانی دی تھی 1971 میں, ان کے بچے, ان کے گرینڈ چلڈرن اور ان کی فیملیز کو ہم نے کوٹیز دینے ہیں تاکہ ان کو پہلی چوائس ملے ان گورنمنٹ امپلائمنٹ. مگر ایکچولی یہ سارا جا رہا تھا عوامی لیگ کے سپورٹرز کو, کیونکہ ڈونٹ فرگیٹ عوامی لیگ نے لیڈ کی تھی دا سیسیشن فرام پاکستان, تو اس لیے وہ سمجھتے تھے ہمارا حق بھی ہے. مگر یہ ابھی مطلب ہے کہ اب وہ 1971 کہاں اور اب 2024 کہاں, تو وہ تو ایک جنریشن کو تو پتہ ہی نہیں لبریشن کا مطلب کیا تھا, کس نے قربانی دی کس نے نہیں دی, 2 جنریشن تو آ کے چلی گئی نا. تو اب یہ کہ انہوں نے کہا یار ہے کہ کھاتا کھلیا ہے, اور یہ تو صرف پارٹی کو مضبوط کیا جا رہا ہے, اس کا کوئی تعلق نہیں ہے ود لبریشن اور ود اینی سیکریفائسز اینی بڈی میڈ. اور ہم جو ہیں وی آر بینگ ڈینائڈ آر جابس بیکاز آلدو وی ہیو کوالیفیکیشنس. تو یہ کافی دیر سے ایجیٹیشن چل رہی تھی یونیورسٹیز کے اندر, اسٹوڈنٹس کے اندر, گریجویشن کے بعد ان کو نوکریاں نہیں مل رہی تھی. اور وہاں یہ جو زیادہ تر ایکسپورٹ اورینٹیڈ گروتھ جو ہوئی ہے گارمنٹ انڈسٹریز کے اندر, وہاں خواتین کا بہت بڑا رول ہے. and not so much as young students, but semi skilled labor. تو وہ ان کا ایشو نہیں تھا. This was the issue of educated youth, جو کہ چاہ رہے تھے کہ گورنمنٹ کے اندر جیسے سول سروس ہے یا اور عہدے ہیں وہاں ان کے لیے جگہ بنائی جائے, مگر وہ جگہ رکی ہوئی تھی ان کے لیے. تو یہ ایجیٹیشن کافی عرصے سے چل رہی تھی. اچھا, اب ایک سٹیج ایسی آئی کہ یہ کافی اس کی سیریس کانسیکوینسز ہوئے, تو حسینہ نے اور بھی کریک ڈاؤن کیا اس کے اوپر, اور سپریم کورٹ کا سہارا لے کے بات نہیں مانی کسی کی. پھر یہ سی سو ہوتا رہا, تھوڑی سی کنسیشن دی, پھر لے لی, پھر چھین لی. تو یہ اگر پہلے یہ کنسیڈ کر دیتی تو شاید یہ چیز نہ ہوتی. اسی کی طرف اشارہ کیا جا رہا نا کہ یہ اس قسم کی چنگاری لگتی ہے جب آپ پری ایمپٹ نہ کریں. ایک انجسٹس چل رہی ہے, اگر آپ اس کو پری ایمپٹ نہیں کریں گے تو کسی وقت بھی وہ چنگاری لگ سکتی ہے اس کیس کے اندر. یہاں بھی اسی قسم کی چیز ہوئی. اس میں جو وہاں کی خالدہ ضیاء کی جو پارٹی تھی واز ناٹ انوالوڈ, اسی لیے اسی طریقے کا جماعت اسلامی واز ناٹ انوالوڈ. جماعت اسلامی کو تو بہت سخت کریک ڈاؤن کیا تھا حسینہ نے اسلامک ریڈیکلز کے اوپر, بہت انہوں نے کریک ڈاؤن کیا, پھانسیاں دی تھی اور بڑے لوگ مار دیے تھے. تو وہاں تو نفرت تھی آلریڈی, اور وہاں اتنا اسٹرانگ نہیں ہے اسلامک موومنٹ, وہاں سیکولر موومنٹ زیادہ اسٹرانگ. تو یہ دس واز ون آف دا ریزنز وائی یہ چیز شروع ہوئی, اور حسینہ نے پہچانا نہیں اس بات کو کہ دس کین بیکم اے میجر ایشو. اینڈ وہاں کی فوج جو ہے وہ اس قسم کی فوج نہیں ہے, انٹرونشنسٹ فوج نہیں ہے. انہوں نے ایک دفعہ انٹرونشن کی تھی جب انہوں نے مجیب کو قتل کیا اور پاور سیز کر لیا تھا, مگر وہ رہ نہیں سکے وہاں. اینڈ دین دیٹ آرمی چیف ہیڈ ٹو رن فار ہز لائف, اور تب یہ واپس آئی تھی, اور انہوں نے لیڈ کیا تھا موومنٹ. تو اب یہ ہے کہ اب کیا ہوگا وہاں. اور دوسری بات یہ کہ کیا یہ چیز پاکستان میں ہو سکتی ہے کہ نہیں, کیونکہ لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ وہی چیز یہاں بھی ہو سکتی ہے, اور اس کے بہت سے پہلو ہیں. ضرور وہاں تو ایک ایشو تھا نا, یہاں اور بھی بڑے ایشوز بن سکتے ہیں, تو اس لیے کیئرفل. مگر دوسری بات یہ وہاں کی فوج 50-70 ہزار کی ساری ٹوٹل فوج ہے وہاں کی, اور فوج نے کی کوئی پولیٹیکل رول نہیں ہے وہاں, اور نہ ہی ان کو کوئی پچھلے اتنے سالوں سے کوئی اپرچونٹی دی گئی ہے کہ وہ کوئی رول ادا کریں. اور تو اس لیے اس دفعہ فوج نے جو انٹرونشن کی ہے وہ اس سٹیج پہ کی ہے جب پہلے 300-400 لوگ مار دیے پولیس نے اور سیکیورٹی فورسز نے آن دی آرڈرز آف حسینہ, اور پھر بے چینی شروع ہوئی کہ جی یہ کیا ہو گیا کیا نہیں ہوا. ہمارے ہاں تو سچویشن یہ ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا. ہماری فوج جو ہے وہ عوام کے اوپر فائرنگ نہیں کرے گی, اور یہ پہلی بات نہیں ہے, یہ پہلے بھی ہوا تھا بھٹو کے زمانے میں. اب میں آپ کو جن لوگوں نے تاریخ نہیں پڑھی میں سمجھا دوں ان کو کہ جب بھٹو کو نکالنا تھا تو PNA پاکستان نیشنل الائنس کہ نے پوری ایک موومنٹ چلائی تھی جس کو انہوں نے اسلام کے ساتھ تعلق اس کا تھا, اور جس کو دہریہ نکالنے کی کوشش کی. اس وقت جب یہ ڈیمونسٹریشنز ہو رہے تھے تو بھٹو صاحب نے مارشل لاء لگا دیا لاہور شہر میں, تو جوڈیشری کے 2 ججز نے مارشل لاء کو چھٹی کرا دی تھی. یہ لوگوں کو تاریخ کا نہیں پتا. تو جب یہ اس قسم کا چیز ابھر جائے تو اس وقت سچویشن یہ ہے. اور